حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر میں تھے۔ ان کا گزر قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر ہوا۔ انہیں ضیافت کا مطالبہ کیا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا۔ اس کے علاج کے لیے انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی، مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر انہی میں سے کسی نے کہا، یہ جماعت جو یہاں آئی ہے، یعنی صحابہ کی جماعت، ان کے پاس چلو، شاید ان میں سے کسی کے پاس اس کا علاج ہو۔ وہ لوگ صحابہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور ہم نے ہر قسم کی کوشش کی مگر کچھ نفع نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس اس کا کچھ علاج ہے؟ ایک صاحب بولے، ہاں میں دم کرتا ہوں، مگر ہم نے تم سے مہمان نوازی طلب کی اور تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو اب اس وقت میں دم کروں گا کہ تم اس کی اجرت دو۔ اجرت میں بکریوں کا ریوڑ دینا طے پایا۔ ایک روایت میں ہے 30 بکریاں دینا طے پایا۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا۔ وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہاں سے ایسا ہو کر گیا کہ اس پر زہر کا کچھ اثر ہی نہ تھا۔ اجرت جو مقرر ہوئی تھی انہوں نے پوری دے دی۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، مگر جنہوں نے دم کیا تھا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، بلکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام واقعات عرض کر لیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق جو کچھ حکم دیں گے وہ کیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے خیال کیا کہ قرآن پڑھ کر دم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اجرت حرام ہو۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سارے واقعہ کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، آپس میں یہ تقسیم کر لو، میرا بھی ایک حصہ اس میں سے مقرر کرو۔ اپنا حصہ مقرر کرنے کا اس لیے کہا کہ ان کے دلوں میں جواز کے متعلق کوئی خدشہ نہ رہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دم درود کی اجرت لینا جائز ہے، جبکہ قرآن سے ہو یا ایسی دعاؤں سے ہو جن میں ناجائز و باطل الفاظ نہ ہوں۔